اب ظاہر دیہاتوں میں نون لیگ پہلے ہی کہہ رہی تھی. اب ان کا دعویٰ ہے کہ جی جو یکے بعد دیگرے عمران خان صاحب کو سزائیں دی گئی ہیں, اس کے بعد ان کا ووٹر سپورٹ ایک تو ڈیموٹیویٹڈ ہے, اوپر سے نواز شریف صاحب نے کیمپین اتنی پک کر دی ہے کہ ہم 110 نشستیں صرف پنجاب میں ٹارگٹ کر رہے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے لاہور, جہاں پر تحریک انصاف نے 2013 کے مقابلے میں 2018 میں زیادہ چیلنج دیا نون لیگ کو, فیصل آباد ہو وہاں زیادہ چیلنج دیا, سیالکوٹ گجرانوالہ میں پھر نون لیگ ڈومینیٹ کرتی نظر آئی تھی, ان علاقوں میں بھی واپس 2013 والی پوزیشن میں آ جائے گی نون لیگ؟ دیکھیں اس میں تھوڑا سا مشکل اس لیے نظر آ رہا ہے کہ جو نواز شریف صاحب کی کمپین ہے وہ اپنی کمپین جو ہے اس میں وہ جو 2013 سے لے کے 2017 تک ان کی جو حکومت تھی وہ اس زمانے کی جو کارکردگی ہے وہ اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. لیکن جو پنجاب سمیت پاکستان کے جو باقی علاقوں کے جو ووٹر ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ جو عمران خان کی حکومت ختم ہونے کے بعد جو 1.5 سال تک جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس میں آپ نے کیا کیا, اور وہ بالکل ریسنٹ پاسٹ کی بات ہے. تو وہ اور پھر اس کے بعد ابھی یہ جو الیکشن سے چند دن پہلے جو پیٹرول کی قیمتوں میں ایک دفعہ پھر اضافہ ہو گیا ہے, تو ظاہری بات ہے اس حکومت میں کچھ ایسے لوگ کابینہ میں شامل ہیں جن کے بارے میں سب کو پتہ ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کے بہت قریب ہیں. تو میرا خیال ہے یہ چیز جو ہے یہ تھوڑا سا مسلم لیگ نون کے لیے ایک پرابلم ہے. لیکن اس کے باوجود نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے تھوڑا سا مومنٹم جو ہے وہ اپنی کمپین کا بنا لیا ہے. لیکن ابھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تو ووٹرز ٹرن آؤٹ زیادہ ہو گیا 8 فروری کو 50% تک پہنچ گیا تو پھر مسلم لیگ نون کے لیے اتنی بڑی تعداد میں سیٹیں حاصل کرنا 100 سیٹیں حاصل کرنا بڑا مشکل ہوگا. اگر ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 40% اور 50% کے درمیان رہتا ہے تو پھر شاید مسلم لیگ نون جو ہے وہ اتنی سیٹیں لے لے. اور جو یکے بعد دیگرے 3 سزائیں پچھلے ہفتے ہوئیں, اس کے بعد تحریک انصاف کا دعویٰ ہے کہ غم و غصہ اور بڑھ گیا, لوگ اور نکلیں گے. اب نون لیگ کا بالکل برعکس دعویٰ ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ڈی موٹیویٹڈ ہو گیا ان کا ووٹر سپورٹر, انہیں پتہ ہے کہ اب عمران خان نے باہر نہیں آنا 1.5-2 سال, چاہے کچھ بھی ہو جائے, اور کیسز ان کا انتظار کر رہے ہیں 9 مئی کے واقعات, اس لیے نہیں نکلنا ہے ووٹر سپورٹر نے, اس لیے ہمارے امکانات زیادہ بڑھ گئے اور ہم بنائیں گے, اتحادیوں کو ضرور ملائیں گے مگر کمفرٹبلی حکومت بنائیں گے. اچھا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ہمیشہ جب وہ وزیر اعظم تھے اور وزیر اعظم بننے سے پہلے بھی جو ہیومن رائٹس کی جو تنظیمیں ہیں تو ان تنظیموں پہ وہ اٹیک کیا کرتے تھے. جو بہت سے لبرل اور پروگریسو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ تھے, آسمہ جہانگیر تھیں اور بہت سے لوگ تھے, ان کو وہ غیر ملکی ایجنٹ کہا کرتے تھے. اور ایک دفعہ انہوں نے نام لے کے, مجھے یاد ہے 2014 کے دھرنے میں انہوں نے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کو ایک فورن فنڈڈ آرگنائزیشن قرار دیا اور کہا کہ جی یہ غیر ملکی ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں. اچھا, اور عمران خان صاحب کس کو خوش کر رہے تھے آپ کو پتہ ہے کہ جو سیاسی لوگ جو ہیں وہ جب انسانی حقوق کی تنظیموں کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو وہ کس کو خوش کر رہے ہو. تو یقیناً عمران خان نے جب ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کو اور باقی جو تنظیمیں تھیں ان کو جب انہوں نے اٹیک کیا تو وہ کسی کو خوش کر رہے تھے. یہ ساری تنظیمیں جو ہیں یہ جو عمران خان کی غیر قانونی شادی کے حوالے سے جو فیصلہ آیا ہے, اس فیصلے کے خلاف ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے اتنا سخت بیان جاری کیا ہے. انہوں نے کہا وی ایکسپریس آور ڈسمے, اور پھر انہوں نے کہا کہ اس فیصلے کے جو اثرات ہیں وہ آنے والے وقت میں پاکستان میں جو عورتوں کے حقوق ہیں وہ ان پہ بڑے منفی مرتب ہوں گے. تو مسلم لیگ نون کو اپنا ایک موقف کا اظہار کرنے کا پورا حق حاصل ہے. لیکن میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ جو لبرل اور پروگریسو لوگ تھے اور خاص طور پہ جو انسانی حقوق کے لیے لڑنے والے لوگ تھے جن کو عمران خان نے ہمیشہ غیر ملکی ایجنٹ کہا, وہ بھی مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ جو فیصلے آئے ہیں وہ ان کی مذمت کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کا صرف عمران خان کو نقصان نہیں ہے, اس کا پاکستان میں اوورال انسانی حقوق کو نقصان ہے. تو میں سمجھتا ہوں, میں بالکل بھی مسلم لیگ نون سے اتفاق نہیں کرتا. یہ جو اوپر نیچے 3 فیصلے آئے ہیں, ان فیصلوں میں جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ یہ اوپن ٹرائل نہیں تھا, یہ اڈیالہ جیل کے اندر فیصلے ہوئے ہیں. اگر جج محمد بشیر نے نواز شریف صاحب کو 2018 میں سزا سنائی تھی تو وہ اوپن ٹرائل تھا. ٹھیک ہے, جج محمد بشیر کی اس سزا کو میں نے بھی کریٹیسائز کیا تھا, میں اس کو اس وقت بھی میں نے غلط کہا, آج بھی غلط کہتا ہوں. لیکن یہ جو جیل کے اندر جو 3 فیصلے سنائے گئے ہیں عمران خان کے خلاف, اس کا عمران خان کو سیاسی طور پہ بھرپور فائدہ ہوا ہے, اور جو لوگ اس کے خلاف تھے وہ بھی اب اس کے لیے ہمدردی کے جذبات رکھتے ہیں. اور اگر ایسا ہے اور جو ٹرن آؤٹ ہے وہ واقعی 50% سے اوپر چلا جاتا ہے اور تحریک انصاف کو ووٹ پڑ جاتا ہے, تو اس سے فرق صرف اتنا پڑے گا کہ نون لیگ ایک کمفرٹیبل سمپل میجورٹی کی پوزیشن میں نہیں ہوگی, اور شاید
ہمیں جو پی ڈی ایم کے 16 ماہ تھے وہ والی حکومت کولیشن گورنمنٹ کی صورت میں نظر آ رہی ہوگی، یا تحریک انصاف جو دعویٰ کری ہے کہ ہمارا چانس ہے حکومت بنانے کا، اس طرف بات جاری ہوگی؟ نہیں دیکھیں، پاکستان جو ہے اس کے جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اور پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی اچھی طرح پتہ ہے. اگر پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان تمام حالات کے باوجود ووٹرز کو باہر نکالتی ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے وہ قومی اسمبلی کی 40 سے 50 تک سیٹیں لے جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس صورت میں وہ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ وہ اپنا وزن جس کے پلڑے میں ڈالیں گے وہ حکومت بنا سکتا ہے. تو ان کا وہ وزن کس کے پلڑے میں ڈالیں گے؟ ان کی کوشش ہوگی کہ مسلم لیگ نون کسی بھی صورت میں حکومت نہ بنائے. تو ان کے یہ جو 40 سے 50 ایم این ایز ہوں گے، ان میں سے میرا یہ خیال ہے کہ بہت کم ایم این ایز جو ہیں وہ اپنی لائلٹی تبدیل کریں گے، اس لیے کہ بہت سے جو ایم این ایز ہیں انہوں نے تو قرآن پہ حلف بھی دے دیا ہوا ہے. تو اور جو لوگ یہاں تک پہنچ گئے ہیں، الیکشن تک پہنچ گئے ہیں، میرا خیال ہے کہ الیکشن تک پہنچنا ہی بہت بڑی بات ہے. تو وہ بہت سی جو ٹیسٹ ہیں پاس کر کے آئے ہیں. تو یہ اور پھر پیپلز پارٹی کی کوشش ہوگی کہ وہ لوگ مسلم لیگ نون کی طرف نہ جائیں، وہ پیپلز پارٹی کی طرف آئیں. اور اس لیے بلاول صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ایک ایسا نیریٹو جو ہے وہ اپنا لیا ہے جو میرا خیال سے کہ ان کے لیے پرابلمز کریٹ کر رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اگر میں حکومت میں آ گیا تو میں سیاسی قیدیوں کو رہا کر دوں گا. تو اس کا مطلب ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں عمران خان کو رہا کر دوں گا. وہ اٹریکٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے ووٹر کو. تو اس وقت مجھے لگ رہا ہے کہ بلاول صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کا ایک آپشن بن سکتے ہیں. اور اگر ووٹر ٹرن آؤٹ زیادہ ہوتا ہے، پی ٹی آئی یقیناً اس کے باوجود اتنی سیٹیں حاصل نہیں کر سکے گی کہ وہ سمپل میجورٹی لے کے حکومت بنائے، لیکن اتنی سیٹیں وہ ضرور لے لے گی کہ وہ مسلم لیگ نون کا راستہ بلاک کر سکتی ہے اگر اس نے پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کر لیا. اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کر، آپ کہہ رہے ہیں اس کا ایک آپشن موجود ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اتحاد کر لیں اور ایک حکومت بنا لیں اور نون لیگ اپوزیشن میں بیٹھ رہی ہو. اور پی ٹی آئی بھی اتحاد کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ اور پارٹیاں ہیں. اس وقت ایک پی ٹی آئی کا یہ نیریٹو ہے کہ جی ہم بڑے مظلوم ہیں. صرف وہ مظلوم نہیں ہیں، بلوچستان کی کچھ پارٹیاں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے مظلوم ہیں. تو وہ اگر بلوچستان کی وہ پارٹیاں جو ہیں وہ اگر وہ بھی 3-4 سیٹیں ان کی بھی نکل آتی ہیں، اور اسی طرح کچھ اور انڈیپینڈنٹس ہیں، خیبر پختونخوا میں کچھ پارٹیاں ہیں، اگر وہ نکال لیتی ہیں، اور اگر جماعت اسلامی جو ہے وہ کراچی سے کوئی سیٹیں نکال لیتی ہے اور کچھ سیٹیں وہ کے پی کے سے نکال لیتی ہے، ایک آدھ سیٹ وہ پنجاب سے نکال لیتی ہے، تو وہ بھی میرا خیال ہے کہ وہ اسی طرف جائیں گے. اور پھر آپ ایک چیز یاد رکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف والے جو ہیں انہوں نے اپنی ایک خفیہ حکمت عملی بنائی ہوئی ہے. وہ کھل کے اس کا اظہار نہیں کرتے. وہ انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اگر ہمارے کچھ ایم این ایز جیت جاتے ہیں، وہ 40 ہوں، 50 ہوں، 60 ہوں، تو وہ الیکشن جیتنے کے فوراً بعد ودن 24 آور وہ ایک پارٹی جو ہے، جو نہ پیپلز پارٹی ہے اور نہ مسلم لیگ نون ہے، وہ اس پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیں گے. اور پھر جو ہے وہ اس میں شمولیت کے اعلان کے بعد جو اس کے ایم این ایز ہیں وہ آزاد امیدوار کنسیڈر نہیں ہوں گے. تو یہ ان کی ایک اسٹریٹجی ہے. اور جس پارٹی کے ساتھ انہوں نے ایک خفیہ ایک انڈرسٹینڈنگ بنائی ہوئی ہے، مجھے اس کا کچھ اندازہ بھی ہے، لیکن اگر میں نام نہ ہی لوں تو بہتر ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کے باوجود اگر وہ اس پارٹی میں چلے بھی جاتے ہیں تو مسلم لیگ نون کا راستہ روکنے کے لیے ان کو پیپلز پارٹی اور دیگر پارٹیوں کے ساتھ الائنس کرنا پڑے گا. یہ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے، کیونکہ اس صورت میں ظاہر ہے جب ایک پارٹی کے پاس آزاد چلے جائیں گے، انہیں ریزرو اپنی سیٹیں بھی مل جائیں گی جو کہ تحریک انصاف دعویٰ کر رہی ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سمپل میجورٹی نون لیگ نہیں لے پاتی ہے جیسا کہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں، تو بجائے اس کے کہ تحریک نون لیگ اور پیپلز پارٹی مل کے حکومت بنائے جس میں نون لیگ ایک میجورٹی پارٹنر ہو، پیپلز پارٹی اپنا وزیر اعظم لانے کے لیے اس بات کو ترجیح دے گی کہ دیگر جماعتوں کے ساتھ جس میں تحریک انصاف کے لوگ بھی شامل ہیں مل کر حکومت بنائے. اس میں ایک اور آپشن بھی ہے، ایک اور سیناریو بھی ہے، اس کی طرف بھی آپ جائیں کہ فرض کریں کہ مسلم لیگ نون کو سمپل میجورٹی مل جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو جب اس کو سمپل میجورٹی مل جاتی ہے تو اس کے بعد بھی مسلم لیگ نون یہ کوشش کرے گی کہ وہ کچھ بڑی جماعتوں کو ساتھ لے کے چلے، کیونکہ مسلم لیگ نون کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ اس نے پاکستان کی جو اکانومی ہے، جو کہ عمران خان کے دور حکومت سے تباہ ہونا شروع ہوئی اور پھر پی ڈی ایم کے دور حکومت تک وہ تباہ ہوتی گئی، اور آخر میں پھر ایک آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہوا، اس سے کچھ سہارا ضرور ملا ہے اکانومی کو، لیکن ابھی تک پرابلمز ہیں. تو مسلم لیگ نون کی کوشش ہوگی کہ وہ باقی پارٹیوں کو بھی ساتھ لے کے چلے. اس صورت میں مجھے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے اندر ایک اختلاف سامنے آئے گا، اور آصف زرداری صاحب چاہیں گے کہ وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر چلے، لیکن بلاول صاحب تو پبلکلی کہہ رہے ہیں کہ میں تو اب نون کے ساتھ نہیں چل سکتا. تو یہاں پہ بھی ایک انٹرسٹنگ سچویشن پیدا ہوگی.
لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کو اگر سمپل میجورٹی مل بھی گئی تو پاکستان کو چلانا ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا.